اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میرے بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی قرآنی وظائف چینل کی جانب سے خوش آمدید۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں سورہ دخان کا تعارف اور اس کے فضائل بیان کروں گی۔ سورہ دخان کا جو تعارف ہے، مقام نزول مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ آیات و کلمات اور حروف کی تعداد اس میں 3 رکوع، 59 آیتیں، 346 کلمے اور 1431 حروف ہیں۔ سورہ دخان کا نام رکھنے کی جو وجہ ہے، عربی میں دھوئیں کو دخان کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 10 میں دھوئیں کا ذکر ہے، اسی کی مناسبت سے اس سورہ کو سورہ دخان کہتے ہیں۔ سورہ دخان کے جو فضائل ہیں، ایک حدیث پاک میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے رات کے وقت سورہ دخان حامیم یعنی کہ سورہ دخان کی تلاوت کی تو وہ اس حال میں صبح کرے گا کہ اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف کی ایک اور حدیث میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شب جمعہ یعنی کہ جمعرات کی جو رات ہوتی ہے، بڑی عبادت کی رات ہوتی ہے، شب جمعہ کو اگر سورہ دخان پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شب جمعہ یعنی کہ جمعے کے دن سورہ دخان کی تلاوت کی، اس کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دے گا، اس کے لیے ایک محل تیار فرما دے گا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، کتنی پیاری پیاری حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جلدی سے ایک وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ سورہ دخان سے ایک وظیفہ لے کر میں حاضر ہوئی ہوں۔ تمام بلاؤں، آفتوں اور مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، ہر قسم کی بلاؤں کے حفاظت کے لیے، مصیبتوں سے پریشانیوں سے دور رہنے کے لیے تمام میرے بہن بھائی باوضو ہو کر جو بھی کوئی وظیفہ یہ کرے، باوضو ہو کر گھر میں اگر چند بہنیں ہیں، آپس کی فیملی ہے، مل بیٹھ کر وہ 50 مرتبہ اس سورت کو پڑھ لیں، 50 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی ان کا جو گھر ہے، ان کا جو مکان ہے، ہر قسم کی بلاؤں آفتوں سے محفوظ میں ہو جائے گا، ان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔